میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. اس رپورٹ نے بڑے پرانے سوالوں کے بھی جواب دیے. کتاب اللہ کی صداقت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رب کی کبریائی کو، اور اسلام کے نظام زواج، نظام طلاق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. مثلا ایک سوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اٹھایا گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سوال جب ان سے کیا گیا تو وہ جواب نہیں دیا انہوں نے. یہ کسی بھی انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ فوری جواب داغنے کی بجائے کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں، میں پوچھ کے بتا دوں گا، میں پڑھ کے بتا دوں گا. امام مالک نے 40 سوالوں کے جواب میں سے 36 میں نہ کی تھی، 4 سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سائل آیا بھی اسپین سے چل کے تھا. تو ایسے حالات میں امام صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو اجازت اسلام نے کیوں نہیں دی؟ کیا یہ اسلام کا عدل ہے، انصاف ہے، یا مساوات ہے؟ اگر مساوات کو دیکھیں تو اس کو 4 اس کو بھی 4. النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر ہیں. یہ شک ان کی ہے تو یہ شک ان کی ہے. یہ ان کو رائٹ ملا ہے تو ان کو ملنا چاہیے تھا. ایسے کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ نظام عدل ہے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ اس میں انصاف کیسے ہے. امام صاحب خاموش ہوئے، پریشان بھی تھے. تاریخ لکھتی ہے، ان کے حالات زندگی بتاتے ہیں کہ بیٹی نے جب باپ کی پریشانی کو دیکھا تو پوچھا، والد صاحب پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے ایک سائل نے سوال کیا ہے. کہنے لگی کہ مجھے بھی بتائیے، شاید میں کوئی ساتھ میں مدد کر سکوں، میں کچھ کہہ سکوں. تو کہنے لگے کہ بیٹی سوال آپ کو بتانے والا نہیں ہے. خیر اصرار کیا، بتایا کہ یہ سائل نے سوال کیا ہے. تاریخ میں اوراق کے دھندلکے الفاظ میں یہ جملے موجود ہیں کہ انہوں نے جو جواب دیا، امام صاحب اش اش کر اٹھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کنیت کو مناسب سمجھا اور دینی نسبت ان سے جوڑی، وگرنہ نام تو نعمان ابن ثابت. ابو حنیفہ سے شہرت کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی دانا بینا تھے اور بیٹی بھی کمال کی سمجھدار تھی. حضرات لاجواب بات، لیکن وہ جو جواب تھا وہ مطمئن نہیں کر سکا مجھے. ہم پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آخر یہ رپورٹ آئی. اس رپورٹ میں پہلا جملہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی سب سے پاکیزہ، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، بالکل پیور، خالص اور مخلص، اگر کسی نے عورت ڈھونڈنی ہے تو وہ مسلمانوں کی عورت لے لے، وہ کائنات کی ساری عورتوں سے پاکیزہ ہے. یہ جملہ ایک مخالف کا لکھا ہوا ہے. لکھا کیوں ہے اس نے؟ سارے سوالوں کے اس میں جواب آئیں گے. اور عورت کی آزادی کے لیے اسلام نے جو قاعدے اور ضابطے بنائے تھے، جو قانون بنائے تھے، جو اس کو مضبوط کرتا تھا اور اس کو عظمت سے ہمکنار کرتا تھا، اور عورت نے سمجھا یہ میرے خلاف ہے، اور لوگوں نے اس کو باور کروا دیا، سمجھا کے، پڑھا کے، دکھا کے. کیونکہ جن اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے جن نصابوں میں وہ پڑھی اور بڑھی ہے، وہاں کچھ ایسا ہے. اور ہمارے گھر کا 24 گھنٹے کا جو نصاب ہمیں ملا ہے، وہ ہماری فلموں میں، کارٹونوں میں، وہ ہمارے ڈراموں میں، وہ ہماری سپورٹس میں، وہ ہمارے فیشن کے مقابلوں میں، یا دنیا بھر کے جتنے بھی 24 گھنٹے چینلز چل رہے ہیں، اب مومن کے گھر کا نصاب بھی یہی رہ گیا ہے. وگرنہ ہمارا نصاب یہ تھا. یہ کتاب جب تک ہمارا نصاب تھی اور اس کو پڑھانے والا ہمارا استاذ تھا، وہی ہمارا مربی، وہی ہمارا معلم، وہی ہمارا محترم، وہی ہمارا مکرم، وہی ہمارا مبجل، اور اسی سے ہمارا تعلق اور ناطہ اور نسبت، ہمیں اس پہ فخر تھا، تو تربیت کچھ اور تھی. مگر آج تربیت کسی اور طرف بڑھ گئی. بہرحال
اس بندے کا کہنا یہ ہے، ڈی این اے کا اسپیشلی ڈاکٹر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، سمجھتا رہا، پریکٹیکل پہ پریکٹیکل کرتا گیا، اسلام کو پڑھا، قانون دیکھے، یہ کیا کہتا ہے کہ ایک عورت کو صرف ایک مرد سے کیوں جوڑتا ہے، اور ایک مرد کے لیے 4 عورتوں کو جائز کیوں سمجھتا ہے؟ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک مرد جب نکاح کے ساتھ کسی ایک عورت سے تعلق بناتا ہے، پھر دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، اس سے عورت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عورت کا نقصان نہیں ہوتا، ان کا ڈونیٹر وہ ایک ہی رہتا ہے، اور الگ الگ سے عورتیں اگر ان میں بچے، ان میں آگے سیٹ اپ چلتا ہے تو وہ خالص ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اس میں عورت کی ذات کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن جب ایک عورت ایک مرد سے تعلق بنانے کے بعد دوسرے سے تعلق بناتی ہے تو اللہ نے اس کی باڈی ایسی بنائی ہے، وجود ایسا بنایا ہے کہ اس کی باڈی اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اندر جو ڈی این اے ہے، جو سپرم ہے، جو مرد کے ایک دوسرے سے، وہ کسی بھی شکل میں دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ جنگ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھٹتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، زہر بنتا ہے، اور وہ زہر اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے وجود سے لے کے پورے حصے تلک اس کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اور اسی زہر کا نام انہوں نے اپنی زبان میں، جسے ایڈز کہتے ہیں، وہ رکھا ہے کہ جب ایک عورت کا تعلق ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے وجود میں جو لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد وہ زہر بنتا ہے اور رہتا ہے، اس کے وجود کو بھی چیرتا اور پھاڑتا ہے اور کاٹتا ہے، زہریلا بناتا ہے، اور اس سے اگر کوئی مرد نیکسٹ کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ حضرات سمجھ آ گئی ہوگی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے صرف اشارتاً اسلام کی اس خوبی اور حسن کو سمجھانا ہے کہ عورت کے ذہن میں جو زہر ڈالا جا رہا ہے، یہ جو آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، بیسیکلی اسے نکاح سے، شوہر سے جو باغی بنایا جا رہا ہے، وہ باپ کے خلاف جو اس وقت میدان میں کھڑی ہو گئی ہے، وہ اس کی سفید پگڑی کو اچھال کے جو لوگوں کے قدموں میں ڈال آئی ہے، وہ جو بھائیوں کی عزت کو مٹی میں ملا جاتی ہے، وہ جو سارے رشتہ داروں کو، خاندان کو، برادری کو کراس کر کے، بغاوت کھڑی کر کے وہ کورٹ کچہری اور عدالت میں چلی جاتی ہے، یہ چند دن کی گیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انہی ریچھوں کے ہاتھ، انہی بھیڑیوں کے ہاتھ ہوتی ہے جو اسے وہاں سے، گھر سے، اپنے پابند رشتوں سے نکالنا چاہتے تھے، اور نکال لیا، اور آج وہ خوش ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، آزاد ہے، بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، اب اسے کوئی پابندی نہیں رہی، وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جیسا پوز بنائے، جیسے لباس میں آئے، جیسے حالات میں ہو، جہاں جہاں، جب جیسے جیسے، سال کے شروع ہونے سے لے کے نیو ایئر نائٹ سے لے کے 14 فروری تلک، 14 فروری سے لے کے 8 مارچ تلک، مارچ سے لے کے اپریل فول تلک، بڑھتے ہوئے پورے 12 مہینے جو من میں آئے کرے، یہ آزاد ہوگی ان پابندیوں سے، ان نگرانوں سے، ان مہربانوں سے، ان سے نکلے گی تو ہمارے ہاتھ آئے گی۔ جب تک یہ محافظ ہیں اور مفت کے محافظ ہیں، ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے عورت الناروں میں آ گئی۔ میں عورت کی آزادی کے لیے یہ جو اشارہ کیا ہے نا، اس کو مزید نہیں بول سکتا، لیکن اس نے اس پہ بہت لمبا لکھا، تفصیل سے لکھا۔ اس کی مثال میں آگے دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسلام کا نظام نکاح و طلاق کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ بھئی اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے الگ الگ سیمپل لیے، دیکھا پڑھا، جانچا اور پرکھا، ریسرچ اور تحقیق میں عمر گنوا دی، اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام جب کسی عورت سے نکاح کرواتا ہے اور ایک کے ساتھ رکھتا ہے تو دنیا میں اس سے اچھی، بہترین، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری، وجود اور ذہن، جسم اور جان دونوں اعتبار سے پاکیزہ عورت کوئی نہیں ہے۔
اور یہ خوبی صرف اس کو ملی ہے جس نے اسلام کے سسٹم کو فالو کیا ہے۔ دوسری چیز کہتا ہے ممکن ہے اس میں کئی نن مسلم عورتیں بھی ہوں، لیکن جو اسلام نے طلاق کا انداز دیا ہے، کہتا ہے اش اش کرنے کو دل کرتا ہے، قربان ہو جاؤں اگر کوئی چیز وارنے کے لیے ہوں تو وار دوں، کہ اس نے عورت کی عدت طلاق کے وقت 3 ماہ رکھی، 3 ماہ رکھی۔ کیوں رکھی ہے 3 ماہ؟ کہتا ہے میں نے مرد کے ساتھ اس کے تعلق کے بعد جب اس نے طلاق دی ہے تو اس عورت کے ذہن کو پڑا ہے، عورت طلاق نہیں لینا چاہ رہی ہوتی، مرد دے دیتا ہے، عورت پھر بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے، اگر یہ شکل ہے طلاق مرد کی طرف سے ہے تو اس میں پہلے مہینے میں اس کے وجود کے اندر، جسم کے اندر DNA کے اثرات پوری طاقت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا مہینہ آتا ہے، ہم کسی چیز کے ذریعے اسے صاف نہیں کر سکتے جب تک وہ آہستہ 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 نا امید ہوتی جاتی ہے کہ رجوع نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرے ماہ اس کے اثرات ہوتے ہیں لیکن کچھ کمزور پڑتے ہیں، اور پھر تیسرے مہینے یعنی بقول اس کے کہ 87 ڈیز تقریباً لگ جاتے ہیں جب تک یہ پورے اثرات اس مرد کے اس کے وجود سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 دن پھر بھی شریعت اس کو احتیاطاً دے رہی ہے، مزید محتاط۔ یہ 90 دن 90 ڈیز، یہ 3 مہینے اسلام نے ایک عورت کو طلاق کے بعد اس مرد کے ساتھ پھر بھی 3 مہینے رکھا ہے، اور کسی اور کے حوالے منڈی میں پیش نہیں کیا۔ منع کر دیا گیا کہ آپ عدت کے دوران منگنی کریں یا کسی اور کے ساتھ جڑیں۔ یہاں آ کر کے وہ اسلام کو اور مسلمان خاتون کو، اس کی عظمت کو، پاکیزگی اور صفائی کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور مثال لاتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں بڑا، ان کی عدت میں ایک عدت تھی جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ جب 3 مہینے میں عورت کا رحم پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اس میں سابقہ شوہر کے DNA کے اثرات نہیں رہے، تو یہ 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ پڑھا اور لکھتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تو 3 مہینے کے بعد بھی اثرات بڑے بھرپور موجود تھے۔ پھر 4تھے مہینے میں دیکھا، 4 ماہ میں بھی اس کے پورے اثرات نہیں گئے، 4 ماہ کے بعد 3 دن تک اس کے اثرات باقی رہے، اور پھر جو ہے وہ بالکل 5 دنوں تک صاف ہو گیا، اور باقی جو اوپر 3 دن دیے گئے ہیں وہ اس کی باقاعدہ واضح طور پہ صفائی اور ستھرائی، رحم کی جو ہے وہ پاکیزگی کی دلیل تھی۔ اور وجہ میں نے پڑھی کہ وجہ کیا ہے؟ طلاق میں کہتا ہے کہ عموماً کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی ہے، مرد نالاں ہوتا ہے، عورت کو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ لڑ پڑتے ہیں تو نتیجتاً طلاق آتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہی ہے، وفادار رہی ہے، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اسی کے نکاح میں فوت ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نہ عورت میں دوری کی چاہت تھی نہ مرد میں دوری کی چاہت تھی۔ زندگی گزری 10 20 30 40 سال، وفاؤں میں گزری، محبت میں گزری، پیار میں گزری، اب اچانک یا بیماری کے ساتھ جب اس کا شوہر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس عورت کی محبت اور تڑپ اور خلوص اور چاہت اس سے بھی پہلے سے زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سارے رشتوں کو ایک طرف کر کے اس کلمے کے رشتے کو، باقیوں کا تعلق سوگ والا 3 دن ہے، عورت کا تعلق 4 ماہ 10 دن کا کر دیا، عدت بڑھا دی ہے، اس سے پہلے کہیں اور نہیں جائے گی، اس سے پہلے وہ اپنی شادی دیگر معاملات نہیں کرے گی۔ کہتا ہے کہ اس محبت کی شدت کی وجہ سے اس کا وجود اپنے شوہر کے اس حصے کو جو اس کے وجود کے اندر موجود ہے وہ اسے آسانی سے چھوڑ نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا کہ اس سے جان چھوٹے، اس لیے 4 ماہ 10 دن جو شریعت نے رکھے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ لاجواب ہے۔ غیروں نے مانا تو کیا مانا، ہم نے تو پہلے دن مانا ہوا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور میں اسلام کی بیٹی کو، مسلمانوں کی بہن کو، امت مسلمہ کی
ایک شوہر کی اہلیہ کو اور بچوں کی ماں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شکر کریں اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔